السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایمان تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا اقلاب، چونکہ ہم نون ساکن یا تنوین کے احکام پڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اقلاب۔ تو ہم تھوڑا سا پچھلے لیکچر کو بریفلی سا ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کا جو ہم نے اظہار کا قاعدہ پڑھا تھا وہ کیا تھا، تاکہ آپ کے مائنڈ میں اچھے سے بیٹھ جائے کہ اظہار کا قاعدہ کیا تھا اور آج ہم اقلاب کا قاعدہ پڑھنے والے ہیں۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھیے، نون ساکن یا تنوین کے 4 احکام ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جب بھی کہیں کسی آیت میں کہیں پر بھی نون ساکن یا تنوین نظر آ جائے تو آپ کے مائنڈ میں فوراً کلک ہونا چاہیے کہ یہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس قاعدے کو پھر اپلائی کرنا ہوگا، اور وہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ ان چاروں میں سے ہی کوئی قاعدہ ہوگا، اظہار، اقلاب، ادغام یا پھر اخفا میں سے ہی کچھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اظہار کا قاعدہ جو کہ ہم پڑھ چکے تھے، تو اظہار کسے کہتے ہیں؟ ظاہر کرنے کو کہتے ہیں جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی حمزہ ہا، عین ہا یا غین خا میں سے آ جائے، تو وہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے ایک حرکت کے برابر پڑھتے ہیں، یعنی اس کو لمبا نہیں کرتے، زیادہ ناک میں آواز کو چھپانا نہیں ہوتا، گننا نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایک حرکت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اور یہ کچھ مثالیں بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھی تھیں کہ حمزہ ہا یا عین ہا یا غین خا کے آنے سے نون ساکن کا اظہار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام مثالیں تھیں، ایک ایکسرسائز میں نے آپ کو کرنے کے لیے دی تھی، امید آپ نے کر لی ہوگی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اقلاب، ٹھیک ہے؟ اقلاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدلنا یا تبدیل کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ تبدیل ہونا، چینج ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو اقلاب کا معنی ہے چینج ہونا یا تبدیل ہونا یا بدل جانا، ٹھیک ہے؟ تو قاعدہ کیا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں، یعنی نون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس کو میم میں چینج کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کو میم میں چینج کر کے پڑھتے ہیں۔ اب وہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا تو ہم ابھی یہاں سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، تنوین یہ ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ٹھیک ہے؟ تنوین یا پھر نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون کی آواز کو ہم نون کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر میم کی آواز میں اس کو چینج کر کے پڑھتے ہیں۔ اور چینج کرنے کا طریقہ یہ کہ جب ہم نے میم کو ادا کرنا ہے تو ہم نے ہونٹوں کی ڈائریکشن پوری آپس میں اچھی طرح نہیں ملانی ہے، بلکہ ہونٹوں میں ہم نے کچھ میم کی آواز کو اس طرح سے چھپانا ہے کہ 2 حرکات کے جتنا ہم نے وہاں پر چھپا کر آواز کو جو ہے نا وہ ادا کرنا ہے۔ کچھ لوگ اسے گننا کہتے ہیں، لیکن یہ پراپر گننا نہیں ہوتا ہے، گننا تو ایک گنگنی سی آواز ہوتی ہے، تو یہ تقریباً ایک چھپی سی آواز ہوتی ہے، نہ ہی یہ میم کا اظہار ہوتا ہے کہ پوری طرح میم ظاہر ہو جائے، اور نہ ہی یہ گننا ٹائپ ہوتا ہے کہ گنگنی سی آواز پیدا ہو جائے۔ اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر میم ادا کرنا ہے، نون کو ادا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں قاعدہ بن گیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ختم کر دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر میم سے ادا کرتے ہیں۔ تو اب کیا کریں گے ہم؟ بیتت بیتت، آپ نے ہونٹوں کی ڈائریکشن ایسی ہی رکھنی ہے کہ آپ کے ہونٹوں میں صرف اتنا سا گیپ ہو کہ ایک پیپر، باریک سا پیپر جو ہے وہ آپ کے ہونٹوں سے گزر سکے، آپ کے ہونٹوں سے نکل سکے، ٹھیک ہے؟ بس اتنا سا باریک سا پیپر، یعنی آپ کے ہونٹوں کی یہاں پر تو پکچر میں تھوڑا زیادہ گیپ نظر آ رہا ہے، تو آپ کے ہونٹوں میں صرف اتنا سا گیپ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہونٹوں کی اوپری جو سکین ہے، اوپر والی جو سکین ہے دونوں ہونٹوں کی، وہ آپس میں ٹچ ضرور ہو رہی ہے لیکن مل نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک ہاتھ ہم شیک ہینڈ کرتے ہیں، صرف فنگرز ٹچ کر دیں اور کہیں کہ یہ شیک ہینڈ ہوگا، تو یہ شیک ہینڈ نہیں ہوتا، یہ صرف ٹچ ہوتا ہے۔ فنگرز کے ساتھ ٹچ کیا، ہلکا سا ٹچ کیا، تو یہ صرف ٹچ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم پورا مصافحہ کریں اور اپنے ہاتھ کو ہاتھ کے ساتھ ملائیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ کو ہاتھ کے ساتھ پوری طرح ملایا ہے۔ اسی طرح ہونٹوں کی ڈائریکشن آپ نے رکھنی ہے کہ ہم پوری طرح ہونٹ ملا دیں گے تو وہ تو پورا میم ادا ہو جائے گا، ہم نے پورا کا پورا میم ادا نہیں کرنا بلکہ میم کی آواز کو چھپانا ہے۔ اور وہ کیسے چھپائیں گے کہ ہم صرف ٹچ کریں گے اپنے ہونٹوں کو، دونوں ہونٹوں کو، اوپر نیچے والے ہونٹ کو نرمی کے ساتھ ٹچ کریں گے، اور جب ہم نرمی کے ساتھ ٹچ کر رہے ہوں گے وہاں پر 2 سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کی آواز کو وہاں پر ٹھہرا کے رکھنا ہوگا، یوں کر کے۔ اور جب با کو ادا کرنا ہے تو با کو سختی سے ادا کرنا ہے، با، بیتت، با،
ب یوں کر کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے ادا کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے یہ ہے گننے والی آواز اور پورا میم کا جو ہے وہ اظہار، اس طرح سے۔ اور اگر ہم کریں یہ ہے میم کی چھپی چھپی سی آواز جو کہ ہم نے یہاں پر ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو میم کی آواز میں چینج کر کے پڑھتے ہیں اور میم کو اس طرح سے ہونٹوں میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ انبتت من بقلها من بینی، اگر آپ اس کے ہجے کرنا چاہیں تو آپ یوں کریں گے، حمزہ زبر میم یعنی نون نہیں پڑھیں گے، میم ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ انبتت، ٹھیک ہے، باقی ہجے آپ کو کرنے آتے ہیں۔ آگے دیکھیے، من بینی، من بین وقف میں، سنبلات سنبلات، اذ انبعث اذ انبعث، فانبجست فانبجست، لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم، قولا بليغا قولا بليغا، زوج بحيد زوج بحيد، خبيرا بصيرا خبيرا بصيرا، ضلال بعيد ضلال بعيد، سميع بصير سميع بصير، آيات بينات آيات بينات، قوما بورا قوما بورا، أمدا بعيدا أمدا بعيدا، شديد بما شديد بما، جدد بيض جدد بيض، عليم بما كانوا علیم بما كانوا، ایز اٹ از وقف ہوگا کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ حدیث بعدہ حدیث بعدہ، سبأ بنبأ سبأ بنبأ، ٹھیک ہے۔ حمزہ پر کیا ہوگا؟ ساکن حالت میں جھٹکا دیں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم حمزہ کو ساکن حالت میں پڑھتے ہیں تو اس کو جھٹکے سے آواز بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محیط بالکافرین محیط بالکافرین، فانبذ فانبذ، من بعض من بعض، تنبت تنبت، من بعد من بعد من بعد، من بطون من بطون، من بني من بني، أنبأك أنبأك، أنبودك أنبودك، يستنبئونك يستنبئونك، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری آج کی مشق تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سینوں کو کھول دے انشاءاللہ اور ہمیں بہترین سیکھنے والا بنائے، ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے اور ادائیگی میں بھی بہت ساری آسانیاں ہوں۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ نے 5 مثالیں ڈھونڈنی ہیں قرآن کریم سے جہاں پر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آ گیا ہے، تو وہ مثالیں آپ نے ڈھونڈ کر اپنے پاس لکھنی ہے اور اقلاب کی ہیڈنگ بھی دینی ہے، اقلاب کے معنی بھی لکھنے ہیں اور اس کا قاعدہ بھی لکھنا ہے۔ پہلے ہیڈنگ دیں اقلاب اور پھر معنی لکھیں اس کے، اور پھر اس کے بعد اس کا قاعدہ لکھیں، اور دین 5 جو ہیں ایگزامپلز آپ ڈھونڈ کر لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور انڈیا اور پاکستان کے مصاحف میں اس کو بہت مشکل نہیں ہے ڈھونڈنا، آپ کے مصاحف میں یہ چھوٹا سا میم لکھا ہی ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم نے قاعدہ ضرور یاد رکھنا ہے تاکہ ہمیں اگر مصحف میں کہیں کسی اور جگہ پر کہیں عربی لکھی ہوئی نظر آئے تو ہم وہاں پر صحیح سے ادائیگی کر سکیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو میم میں چینج کر کے پڑھتے ہیں اور 2 سیکنڈ یہاں پر آواز کو ٹھہرا کے رکھتے ہیں، جیسے فانبذ فانبذ، اس کی مقدار 2 حرکات ہے، ٹھیک ہے۔ اقلاب کی مقدار 2 حرکات ہے جبکہ اظہار کی مقدار ہم نے کہا تھا 1 حرکت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔